تو پورا مجمع 20,000 کا مجمع، انہوں نے کہا ارے بھائی جب اس کو تو نے 20 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا، اور وہ کتنا پوچھنے والا، تو جواب دے دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سننا میرے دوستو، یہی بایزید بستامی اپنے علاقے میں گھوم رہے. بھائی کہاں گھوم رہے؟ سنو گے 20 سوال جواب سنو گے، یاد ہوں گے آپ کو. ہاں میرے دوستو بہت کام کے ہیں. حضرت بایزید بستامی ایسا گھوم رہے، اپنے علاقے میں گھوم رہے. ایک یہودی تقریر کر رہا ہے. کون تقریر کر رہا ہے؟ ایک یہودی تقریر کر رہا. گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا یہودی زور و شور کے ساتھ تقریر کر رہا. بایزید بستامی مجمع میں آ گئے. بھائی اللہ کا ولی مجمع میں، بایزید بستامی جیسے مجمع میں آ گئے، یہودی کی زبان، ارے یہودی کی زبان سٹک ہو گئی، بند، بالکل بند، ایک دم چپ. تو سب نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، ابھی تک اتنا بول رہا تھا، اچانک بند، اچانک بند، ہوا کیا، ہوا کیا؟ وہ یہودی نے اٹکتے 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 کہا میری زبان بند نہیں ہوئی، بند کر دی گئی. تو پورے مجمع نے کہا آپ کی زبان کو کس نے بند کیا؟ اٹکتے اٹکتے کہا دخل فینا محمدی، ہمارے اندر کوئی محمدی آ گیا، اس کا روحانی پاور میری زبان کو روک رہا ہے. ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو. اور یہودی نے، بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی، اٹکتے اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ. بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو، ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں. بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، کہا میں محمدی. تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول، پہلے میری زبان کو کھول. بایزید بستامی نے کہا اللہ کھولے. زبان کھلی. جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا، تو محمدی؟ بایزید بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی، میں کون ہوں؟ تو یہودی بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا، اتنا ہزاروں کا مجمع، 20,000 کا مجمع تھا، کا 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا. اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا. اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جا، پوچھتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا. اس لیے کہ یہودی سن لے، زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی؟ ہاں. تو یہودی بڑا جوش میں، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا. اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. یہودی نے سوال پوچھے. کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ کہا یہودی نے پوچھنا شروع کیا. یہودی نے کہا اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں. آپ انگلی پہ گنتے جاؤ. یہودی نے پہلا سوال پوچھا مجھے ایک بتا دے جس کا دو. زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا. یہودی نے کہا مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ. اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین. ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین، اس کا کوئی تین. اب جلدی چلیں گے نا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں. لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی. تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح قلم اور کرسی. پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں. بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ پانچ بتا دے. ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. بایزید بستامی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے. کتنے دن لگے؟ 7 دن. اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟
قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے یہ جواب دیے، یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں۔ بایزید نے کہا 7 آسمان۔ آسمان کتنے؟ 8 ہے۔ ارے زور سے کہو 8 ہے۔ کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں، وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، 9 نہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں، وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا، اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا، 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا، کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ 10 ہو گئے نا؟ کتنے سوال جواب ہو گئے اور کتنے باقی ہیں؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ، سنو گے انشاءاللہ۔ اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں، کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی 11 تھے 12 نہیں تھے۔ کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا۔ کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں۔ وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا، کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا؟ 12 مہینے۔ ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا، جنوری فروری پڑھتے ہو نا، کتنے مہینے؟ 13 ہے۔ آپ کے احمد آباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا؟ کتنے ہیں؟ 12 ہے نا۔ قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے۔ اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں، وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں۔ بایزید بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ، کتنے ہو گئے؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا۔ کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13 بتا دے جس کا 14۔ وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں؟ بایزید بستامی نے کہا پوچھ۔ اب ایسے بھاری، اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے بھاری سوال پوچھے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے؟ اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا۔ بھائی سب لوگ سننا، وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے، اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا بتا۔ بھائی یہودی نے کہا بایزید بستامی بتاؤ، اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا؟ ارے میرے دوستو، حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا وہ کیا؟ وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی۔ وہ حضرت، بھائی کہہ دو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی، اللہ نے پیدا کیا، اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو میری لکڑی ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 14۔ اب وہ اور پوچھا، کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا۔ بھائی سب سن رہے ہو نا؟ ایک بے جان چیز، اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا۔ ہاں بھائی، بایزید بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ کیسے بھاری کٹھن سوال۔ کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا۔ ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح، ان کی کشتی بنی، بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا۔ تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا، بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا کیا کیا ہے؟
کتنے سوال ہو گئے؟ 15. ارے کتنے ہو گئے؟ اب 16واں سوال تو سننا. وہ یہودی نے کہا کچھ بے جان چیزیں ہیں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میری مانو، تو وہ بے جان چیزیں کہتی ہے ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. ہم لوگ نہیں. کون؟ اللہ نے کچھ بے جان چیزوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میری مانو. وہ بے جان چیزوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمان 7 زمین 14 ہو گئے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اوپر چلا جا، زمین نیچے چلی جا. آسمان نے کہا اللہ تیری بات مانوں گا، زمین نے کہا تیری بات مانوں گا. یہ 14 چیزوں نے بے جان ہے، لیکن اللہ کہتا گیا اور اللہ کی بات مانتے گئے. اور یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا. کس نے کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اِغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. کتنے سوال ہو گئے؟ 16 ہو گئے نا. ایک اور سوال. یہ تو قرآن یاد ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا ایک بے جان چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے. بھائی چیز کیسی ہے اور لیتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ چیز ہے بے جان اور لیتی ہے. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ قرآن کہتا، کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونا بے جان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے. میں قرآن میں کہا کہ نہیں کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ کہتے ہیں صبح وہ بھی کیا کرتی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال سنو گے. یہ 18 19 20 تو بہت پیارے. 18 سوال کیا کہا؟ وہ یہودی کہتا میں نہیں کہتا ہوں. کون کہہ رہا؟ یہودی کہتا. کیا کہتا؟ وہ یہودی کہتا اے بایزید یہ بتا، اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا. یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا، جان والی چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا. باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت. وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے، لیکن قرآن کہتا وہ ہے، ارے زور سے کہو نا، وہ ہے اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی. یہ کون سی زمین آپ نے بتائی ہے؟ یہ رکھیال. یہاں معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے. ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی. نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی، عقل میں کمزور ہوگی، دین میں کمزور ہوگی، لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی. اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا، تو بھی جنت میں جائے گی، تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا. خیر میرے تو سوال جواب چل رہے. کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے. اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا. کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے. کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے. کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے، بالکل سفید جھوٹ بولے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ انہیں الٹا اپوزٹ معاملہ. جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا. باعث بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی وہ جھوٹے تھے. جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا. اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے، لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا، جنتی بھی بنا دیتا. تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے. بولتے ہیں، ارے کہو نا، بولتے ہیں جائیں گے
بولتے ہیں سچ اور جائیں گے. باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا, کہا یہود اور نصارہ. کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ. ارے بولتے ہیں, کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے, لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے. یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا, یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا. قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں, نصارہ کی کوئی حقیقت. نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا, وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ ارے پورا مجمع کہو نا, سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ یہودی کو پوچھو نصارہ کا کوئی حقیقت نہیں, نصارہ کو پوچھو یہود کہتا کوئی حقیقت نہیں. میں کہتا یہود کی حقیقت نہیں, نصارہ کی حقیقت نہیں, سچ ہے کوئی حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو ہمارے محمد کی حقیقت ہے صلی اللہ ہو. کتنے سوال جواب ہو گئے نا 20 بھائی 20 ہو گئے نا. اب وہ باعزید بستامی کھڑے ہیں, یہودی جانے لگا. بھائی یہودی سب کو کہنے لگا چلو بیان ختم, چلو جانے لگے. سب لوگ بیٹھے بھائی کوئی جائے گا, اور وہ یہودی خود اترنے لگا. تو باعزید بستامی نے کپڑا پکڑ لیا, کپڑا پکڑ کر کہا کتنے سوال پوچھا بھائی؟ کہا 20. کہا تو نے 20 پوچھا, میں نے 20 کا جواب دے دیا. میں ایک پوچھتا ہوں جواب دے دے. میں کتنا پوچھتا ہوں؟ ایک. جواب دے دے. اور تیرا ایمان جو اندر سے بولتا ہے وہ جواب دے دے, وہ جواب دے دے. وہ یہودی بیچارہ کیا بولے؟ کہا نہیں میں کوئی جواب دینے والا نہیں, تو پورا مجمع 20,000 کا مجمع, انہوں نے کہا ارے بھائی جب اس کو تو نے 20 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا, اور وہ کتنا پوچھنے والا, تو جواب دے دینا جواب. تو یہودی نے کہا وہ کیا پوچھے گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے, میں کیا جواب دوں گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے, لیکن اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا, تم مجھ کو قتل کر ڈالو گے. تو 20,000 نے کہا ہم قتل نہیں کریں گے, لیکن سوال جواب تو ہونے دے. باعزید بستامی نے ایک سوال پوچھا. کہو کتنا سوال پوچھا؟ سب ساتھ میں کہہ دو, اللہ کے ولی نے کتنا سوال پوچھا؟ جم کے کہو کتنا سوال پوچھا. اور یہ ایک سوال اگر میں اور آپ یاد کر لیوے تو میرا احمد آباد میں آنا وصول ہو جاوے. کرو گے بھائی؟ میرا احمد آباد میں آنا, وہ یہ گھنٹے بیٹھنا وصول ہو جاوے. بھائی سننا, باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے بھائی تو نے 20 سوال پوچھے, میں نے 20 سوال کے جواب دے دیے, میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے. میرا سوال اتنا ہے, ما ہوا مفتاح الجنہ. اے میرے بھائی اتنا بتا کے چلے جا, جانا ہے تو چلے جا, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا چلے جا. ما ہوا مفتاح الجنہ, جنت کی چابی کون ہے اور کیا ہے؟ جنت کی چابی کون ہے؟ اور وہ یہودی پہلے تو بہت دیر تک خاموش. باعزید بستامی نے کہا تیرے دل میں آ تو رہا ہے, بتا دینا. میرے دوستو باعزید بستامی نے جو نظر ڈالی یہودی کا دل پلٹنے لگا. کہو سبحان اللہ. پلٹنے لگا, کہو سبحان اللہ. اس یہودی نے کہا میں بتا رہا ہوں, مجھے مارنا ہو تو مار لینا, مجھے ٹکڑے کرنے ہو تو کر لینا, لیکن آج میں جواب دے کے رہوں گا. اس اللہ کے ولی نے پوچھا جنت کی چابی کون ہے, کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی نے کہا میں بتاتا ہوں جنت کی چابی کوئی نہیں, اگر جنت کی چابی ہے تو محمد کا دامن ہے. جس کے پاس محمد کا دامن ہوگا وہ جنتی ہوگا, جس کے پاس محمد کا دامن نہیں اس کے پاس جنت کی چابی بھی نہیں. بھائی جنت کا دامن محمد الرسول اللہ, جنت کی چابی محمد. اب یہودی نے جو بات کہی, میرے دوستوں کہتا ہوں یہودی نے ایک بات کہی, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی 20,000 کے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا. ایک بات بس, یہ میری بھی آخری بات ہے بھائی, میری بھی آخری بات ہے. یہودی کی آخری بات, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, 20,000 کے مجمع نے ایمان قبول کیا. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم, یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر میرے یہ بھائی اٹھ کر یہ بات کو لے لیں گے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں بیٹھا ہے احمد آباد کی زمین پر, اللہ آسمان پر جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ بات جو یہودی نے کہی, کیا بات کہی؟ سب سے پہلے تو کہہ دیا جنت کی چابی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اب کیا جملہ کا میرے دوستو, یہ 2 جملے یاد کر لو. یہودی نے آواز بلند کر کے کہا مارنا ہو تو مار لو, ٹکڑے کرنا ہو تو ٹکڑے کر لو, میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن میرا پیغام سنو, میرا میسج سنو, میرا آخری پیغام سنو. کیا پیغام؟ قد افلح من زکا محمد
محمدا وقد خواب من دسا محمدا. اس یہودی نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میرے بھائیو قد افلح, وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو اپنا دامن بنا لیا. وقد خواب, اور وہ مسلمان برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو توڑ کے پھینک دیا. نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کی بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. اللہ 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 اللہ